بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے علامات بیان کیے ہیں۔ ان علامات میں سے کئی علامات کا تعلق موسمی تبدیلیوں، فضائی حالات، زلزلوں کی آمد اور بارش کی کثرت، اسی طرح جنگ و جدال کی کثرت اور بے آب و گیاہ جو سرزمین ہے وہ اس سرزمین کا سرسبز و شاداب ہونا وغیرہ علامات قیامت میں سے بیان ہوا ہے۔ ان علامات کو علامات تکوینیہ کہا جاتا ہے، یعنی مختلف ایسی چیزیں جن کے ساتھ انسان کا عمل دخل نہیں ہے اور انسان کے عمل دخل کے بغیر وہ علامات شروع ہو جائے، یا فطری طور پر وہ علامات شروع ہو جائے اور انسانوں کا عمل دخل ہو بھی، لیکن وہ کسی کے اتحاد و اتفاق سے نہ ہو، بلکہ فطری طور پر لوگوں کو اس بات کا یعنی شوق ہو جائے، تو اس کو تکوینی علامات کہتے ہیں۔ تکوینی علامات کے بعض امور انسان کے اعمال سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض امور وہ انسانوں کے نیک اعمال سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان تکوینی علامات میں بعض علامات ایسی ہے جو مختلف متعدد روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ ایسے ہی علامات قیامت میں اور احادیث مبارکہ میں جو امور بیان ہوتے ہیں ان میں سے ہر جز وہ مستقل جز ہوتا ہے اور وہ ماقبل سے بعض اوقات مربوط ہوتا ہے اور بعض اوقات مربوط نہیں ہوتا، اور حدیث کا ہر جز وہ اپنے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہوتی ہے اور انسان کو عبرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا سامان دیا ہوا ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کی اور عقل مند لوگوں کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ علامات کو دیکھ کر وہ قیامت کی قریبی کی طرف اور قیامت کے نزدیک ہونے کی طرف وہ دیکھیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگ ان علامات کو دیکھ کر تیاری کرتے ہیں اور تو ان کو قیامت نزدیک ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور جو تیاری نہیں کرتے یا تیاری کرتے ہیں لیکن اللہ کی ملاقات کے لیے وہ تیار نہیں رہتے تو ان کو یہ دور معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ لوگ اس کو یعنی وہ دور سمجھتے ہیں لیکن ہم اس کو نزدیک سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کیا لوگ وہ قیامت کے اچانک آنے کا انتظار کرتے ہیں؟ نہیں، قیامت کی علامات تو آ چکی ہیں، قیامت کی علامات آ چکی ہیں۔ تو ایسے ہی قیامت کے ان علامات میں سے ایک علامت علامات تکوینیہ ہے۔ علامات تکوینیہ میں وہ مختلف قسم کی امور ہے جو صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہے، کئی امور صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے، جیسے کہ حدیث جبریل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان، کہ جو پیدل پا لوگ ہوں گے وہ یعنی وہ بڑی بڑی بلڈنگ غریب لوگ ہوں گے، دیگر روایات میں اس کو عرب کہا ہے، الصم البہم، کہ عرب لوگ ہوں گے اور جو زیادہ باتیں بھی نہیں کر سکیں گے، دیہاتی لوگ ہوں گے، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے۔ تو ان علامات کو ہم اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نسل انسانی میں عربوں نے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں پہلے نہیں بنائی جو ابھی عرب بنا رہے ہیں، اور جبل ابی قبیس اپنی جگہ سے ہل جائے گا، اور مکہ میں پہاڑوں میں سوراخ ہو جائیں گے اور ان میں راستے بنیں گے، اور مکہ کے گلی کوچوں میں پانی بہنے لگے گا،
پانی کی کثرت ہو جائے گی۔ تو یہ علامات یہ بیان کر رہی ہیں کہ سرزمین عرب میں خوشحالی آ جائے گی، اور عربوں کے وہ لوگ جو کبھی کبھار غریب ہوتے تھے وہ مالدار ہو جائیں گے، اور مال اتنی کثرت سے ہوگا کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس ضمن میں یہ علامت بھی بیان ہوتی ہے کہ حتی تعود ارض العرب مروجا وانہارا، کہ سرزمین عرب اس میں پانی کی نہریں بہیں گی اور اس میں چراگاہ کی کثرت ہوگی۔ تو چونکہ احادیث میں بعض اوقات ایک حدیث کا ایک جز جو مطلوب ہوتا ہے محدث کو، تو وہ ایک جگہ بیان کر دیتا ہے، جیسے کہ امام بخاری ایک مناسبت کی وجہ سے ایک حدیث کو ایک جگہ بیان کرتے ہیں، اسی طرح یہ حدیث امام مسلم نے اور دیگر محدثین نے وہ بیان کی ہے زکوٰۃ کے ضمن میں اور دوسرے امور کے ضمن میں، لیکن اس حدیث میں ایک ٹکڑا وہ علامات قیامت سے بھی متعلق ہے، اور جیسے کہ محدثین نے اس کی مختلف تشریح کی ہوگی، لیکن حدیث کی تشریح میں سب سے اہم وہ حدیث کی جو حدیث کا جو اپنا نقطہ ہے وہی ہوتا ہے کہ حدیث کی تشریح ہم حدیث سے کریں۔ تو صحیح مسلم کی اس حدیث کی تشریح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ کی ہے، لیکن وہ ایک توجیہ ہے، وہ تشریح نہیں ہے، وہ ایک توجیہ انہوں نے احتمالی بیان کی ہے، جبکہ خود حدیث کی تشریح دوسری جگہ صحیح مسلم میں وہ موجود ہے کہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہاں گئے غزوے کے لیے، تو ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ اے معاذ، تیری زندگی لمبی ہو جائے تو دیکھے گا کہ اس چشمے کا پانی باغوں کو سیراب کر دے گا۔ تو اس حدیث میں ہمارے اکابر نے مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اور دیگر کئی مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور بہت سے حضرات نے اس حدیث کی تشریح کی ہے، اور انہوں نے یعنی یہ بھی کہا ہے کہ جبل ابی قبیس اپنی جگہ سے سرک گیا ہے، جبل ابی قبیس ابھی نہیں ہے تو ایک قیامت کی علامت پوری ہو چکی ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ یعنی بت پرستی وہ عرب کے علاقوں میں واپس آ جائے گی، تو ابھی بوزا بت جو ہے گوتم بدھ کا مجسمہ وہ دبئی میں اس کو کڑا ہوا ہے، اور اسی طرح جو نیو یارک کا ایک بت ہے جو ہاتھ بلند کیے ہوئے ہوتا ہے، وہ جدہ میں انہوں نے لگایا تھا، اور ابھی وہاں سنیمائیں اور مختلف قسم کے حالات وہ 1978 سے 1962 سے شروع ہے، اور درمیان میں موقوف ہو گئے تھے، اب دوبارہ انہوں نے اس کو شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ان پر دلالت کر رہی ہے کہ جو حدیث کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ سرزمین عرب وہ اس میں خوشحالی آ جائے گی، سرزمین عرب میں وہ یعنی سرسبزی اور شادابی آ جائے گی، یعنی اور موجودہ دور میں عرب وہ ملک سعودی عرب کا علاقہ یہ گندم میں وہ لوگوں کو یعنی دوسرے ممالک سے گندم خریدتا تھا، ابھی سعودی عرب دیگر ممالک کو گندم بیچ رہا ہے۔ تو اس کی یہ حالت یہ کس پر دلالت کر رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کی صداقت پر، اور یہ چیخ رہی ہے کہ آپ قیامت کی تیاری کریں کیونکہ قیامت قریب ہے۔ اس پر دلالت نہیں کر رہی کہ قیامت بہت دور ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے، قیامت کی نشانی پوری ہو چکی ہے، اور اب ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم علامات کو دیکھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ وہ قیامت سے لوگوں کو دوری کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ حدیث کی تشریح خود صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں موجود ہے، اور یہ ہے تبوک کا علاقہ۔ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ تبوک کے علاقوں کو سرچ کریں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پی ہے، جس چشمے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے کہ یہ چشمہ یہ پورے عرب کے علاقوں کو سرسبز و شاداب کرے گا، اور یہ چشمہ باغوں کو سیراب کرے گا، اور اب تبوک کے باغات کے میوے پورے عرب میں بلکہ پوری دنیا میں سپلائی ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ حدیث کی نشانی یہ پوری ہو رہی ہے، اور اس کو ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور قیامت کے علامات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ دین کا جو بنیادی رکن ہے، جس طرح ایمان اسلام احسان ہے، اس طرح قیامت علامات قیامت بھی دین کا بنیادی حصہ ہے۔